علماء نے لکھا ہے انسان کی مثال کشتی کی سی ہے اور دنیا کی مثال پانی کی سی ہے۔ کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی میں چلتی ہے۔ کشتی کبھی خشکی پہ چلی ہے؟ اگر پانی نکال دو گے تو کشتی چلے گی کہاں؟ سفر نہیں ہوگا، کام نہیں چلے گا، منزل تک نہیں پہنچو گی۔ لہذا پانی کی ضرورت ہے، ارد گرد دائیں بائیں پانی ہونا ضروری ہے، بلکہ جتنا زیادہ پانی ہوگا کشتی اتنی سہولت سے چلے گی۔ لیکن یہ پانی دائیں بائیں ہونا ضروری ہے، کشتی کے اندر ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس دن یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا اس دن تباہی شروع ہوگی، اس دن بربادی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے رہنا اسی دنیا میں، ضروریات اسی دنیا سے پوری کرنی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کمایا ہے، تجارتی سفر کیے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تجارتی سفر نہیں کیا؟ خدیجہ کا مال لے کے آپ مکے سے گئے ہیں اور شام کا سفر کیا ہے، اور آپ نے قصے بچپن کے سن رکھے ہیں سارے۔ تو تجارت کوئی منع تو نہیں ہے، صحابہ نے کی ہے۔ تجارت کیوں کی جاتی ہے؟ تجارت کمائی کے لیے کی جاتی ہے، صحابہ نے بھی کمائیاں کی ہیں، تو اس لیے کمانا منع نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے، پانی ضروری ہے لیکن پانی اتنا اندر داخل ہو جائے کہ اب نماز کی بھی پرواہ نہیں ہے اور قرآن کی تلاوت کی بھی پرواہ نہیں ہے اور روزے بھی جا رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی سال ہر سال سے چھوٹی ہوئی ہے اور حج کا بھی کوئی پتہ نہیں فرض ہوا کب ہوا، کتنے سال ہو گئے، اور دنیا کے میں ایسا گھسا ہے کہ اس کو اپنی آخرت کا پتہ ہی ہوش ہی کوئی نہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دنیا کا پانی کشتی کے اندر گھس چکا ہے،